يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهم السلام: في خطبة له: انظروا إلى أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کچھ ہدایات فرما رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کے اہل بیت پہ نظر رکھو، ان کو دیکھو، ان کی نگاہوں، ان کی سیرت اور ان کے کردار پر نگاہوں کو جما کے رکھو اور ان کے زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو اور جو رخ انہوں نے زندگی کا طے کیا ہے اپنے لیے بھی زندگی کے اسی رخ کو اپنا لو. وہ ان کی زندگی کا رخ پروردگار کی طرف ہے اور اطاعت پروردگار ان کا اقدام ہے، لہذا تم بھی ان کی زندگی کے رخ کو اپناؤ اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی مکمل کوشش کرو، اس لیے کہ وہ ایسے ہیں اہل بیت کہ جو کبھی بھی تمہیں کسی ہدایت سے دور نہیں لے جائیں گے، باہر نہیں نکالیں گے، اور کبھی کسی تباہی، آخرت کی ہلاکت، بربادی اور گمراہی کی طرف تمہیں واپس نہیں لائیں گے. لہٰذا اب ان کی بھرپور طریقے پر ان کا اتباع، ان کی پیروی کرو. وہ بیٹھ رہیں یعنی اقدام نہ کریں تو تم بھی بیٹھ رہو، قدم آگے نہ بڑھاؤ. وہ رک جائیں تو تم رک جاؤ، وہ خاموش ہوں تو تم بھی خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوں، جب وہ اقدام کریں، جب وہ آگے بڑھیں تو تم بھی پھر انہی کی طرح سے اقدام کرو، اور ہرگز کبھی ان سے آگے نہ نکلنا کہ وہ جتنا کہیں تم اس سے زیادہ آگے چلے جاؤ.
یہ تم نے کیا تو گمراہی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا، اگر ان سے پیچھے رہ گئے تو ہلاکت کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ روز آپ حضرات کو ان فقروں کو سنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مولا کی یہ باتیں ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور اپنی زندگی میں ہم اس کا خیال رکھ کے جینے کی کوشش کریں۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں اور کامیاب دنیا اور کامیاب آخرت کی ضمانت ہے، انہی کی سیرت اور انہی کی زندگی کو نمونہ عمل ہمیں بنانا ہے۔ اس لیے اس عشر محرم میں جو اپنے اختتامی منزل میں ہے، موضوع گفتگو یہ رکھا گیا جو ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے کہ بحیثیت ایک مومن کے ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، جو کنسرنز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو اہم موضوع ہیں حیات اور زندگی کے، اس سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے ذریعے کیسے ہم اپنی زندگی کے ان اہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں یا ان اہم ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ فہرست تو میں نے گنائی، لیکن گفتگو اب چونکہ اختتامی منزل میں ہے، کسی نئے موضوع کو حیات کے چھیڑنے کی اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، اور گفتگو جہاں پہ تھی کہ ہم ساری زندگی جو کچھ بھی اچھے کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں جو پانے کی امید ہے، جو ملنے کی امید ہے، چاہے ان اچھے کاموں کے اچھے نتیجے دنیا میں ہمیں درکار ہوں، چاہے آخرت کی فکر ہو، آخرت میں چاہے جزا اور جنت ہمارا نشانہ ہو یا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تک ہم پہنچنا چاہتے ہوں، ان میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم جو کچھ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے لے کے مجلس و ماتم تک، اللہ کی عبادت سے لے کے بندوں کی خدمت تک اور ان کے ضروریات کو پورے کرنے تک، جس طرح کے بھی اچھے کام ہم کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پانے کے لیے، ان پر تبھی ہمیں وہ ملے گا جو ہم کر رہے ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو۔ ہماری زندگی مختلف طرح کے معاملات اور مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور ہم کو ان سب الگ الگ طرح کے امور کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے قبول ہوں گے، ان میں روز فہرست میں نے گنائی ہے، اب دہراتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن دہرانا اس لیے بھی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ کم سے کم 10 شبوں میں ہم محفوظ کر سکیں اپنے ذہنوں میں، اور اگر کوئی آج ہی آیا ہے مجلس میں تو اس کے کانوں میں بھی آواز پڑ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال قبول ہونے کی پہلی شرط ہے جو عمل انجام دیں، جو بھی ہم کریں وہ شریعت کے پیمانے میں، شریعت کی نگاہ میں اس کو درست ہونا چاہیے، احکام خدا کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام میں صرف مقصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اچھے مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ وہ عمل صحیح ہو، اس کی نیت پرخلوص ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام کی فکر نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کار خیر میں جو ہمیں لگے کہیں دکھاوا اور نام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر کبھی غرور عمل پیدا نہ ہو، کوتاہی کا احساس باقی رہے۔ قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبودیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، یعنی جیسے کہے گا، جب کہے گا، جو کہے گا وہی کریں گے، منمانے طریقے پہ تیرے احکام پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جیسے تو بتائے گا ویسے عمل کریں گے۔ انہی شرائط میں ایک تقویٰ ہے، یعنی واجبات نہ چھوٹیں، محرمات نہ ہوں، گناہ سے بچنا اہم ترین مسئلہ ہے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے ہی نہیں، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے
اہم ترین مسئلہ ہے خود کو گناہوں سے بچانا۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے اور دھیرے دھیرے بنا رہا ہے گھر، ہم ان چیزوں کا تجربہ اپنے دیہاتوں اور گاؤں میں خاص کر کے کرتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے پاس پورا اتنا پیسہ نہیں ہے، بمبئی تو خیر اب وہ شہر ہے جہاں بنا بنایا خریدا جاتا ہے، لیکن ہم جب خود گھر بنواتے ہیں ایک بار زمین خرید لی، پھر ایک بار تھوڑی سی دیواریں کھڑی کر لیں، پھر ایک بار چھت ڈال لی، پھر پلاسٹر کروا لیا، پھر بجلی کا کام کروا لیا، تو دھیرے دھیرے بن کے برسوں میں صحیح تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جتنا بنائیں اتنا ہی گرا دیں، دن بھر دیوار کھڑی کی 4 فٹ، رات میں گرا دی، جو لکھنؤ کے بڑے امام باڑے نواب آصف الدولہ کے امام باڑے کے لیے تاریخ میں بایا جاتا ہے کہ غربت اور قحط کا دور تھا، شرفا بھی پریشان تھے، تو انہوں نے راتوں میں اس کی تعمیر کروائی، راتوں میں شرفا آ کے بناتے تھے اور دن میں وہ گروا دیا جاتا تھا۔ ان کا مقصد بنوانا نہیں تھا، ان کا مقصد شریفوں تک ان کی عزت کی حفاظت کر کے روزی پہنچانا تھا۔ خیر وہ تاریخی تذکروں میں بات ہے۔ تو اگر گھر بنایا جائے چاہے دھیرے دھیرے بنے اور گرایا نہ جائے تو ایک دن بن کے تیار ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی گھر بنائے بھی اور گرائے بھی تو کبھی بن کے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم گھر بناؤ اور چاہے تھوڑا سے بنے نہ گراؤ تو ایک نہ ایک دن یہ گھر بن کے تیار ہو جائے گا، لیکن اگر تم گھر بناؤ اور اس کے ساتھ ساتھ گرا دو تو پھر تمہارا یہ گھر کبھی تیار نہیں ہو سکے گا۔ امام نے فرمایا کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ نیکیاں کر کے جو تھوڑی سی نیکیاں کر کے جو جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہو، اگر گناہوں سے نہیں گراؤ گے تو ایک نہ ایک دن یہ گھر مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر نیکیاں کر کے گھر بناتے رہو گے اور گناہ کر کے گھر گراتے رہو گے تو یہ گھر کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اعمال کے قبول ہونے اور ان کے محفوظ رہنے کی اہم ترین شرائط میں سے شرط تقویٰ ہے، جو تشیع کی پہچان بھی ہے، جو ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام کا تقاضا بھی ہے اور اس کی پہچان بھی ہے۔ مسلسل میں نے گزشتہ 2-3 شبوں میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اس بات کو مسلسل پیش کیا ہے کہ کسی دماغ میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے کہ ولایت تک پہنچ جانا آسان ہے، تشیع کی منزل تک آ جانا آسان ہے، اور ہم شیعہ ہیں، ہم ان کے موالی ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن محب ہونا اور ہے، ان کا ولی ہونا اور ہے، ان کا محب ہونا اور ہے، ان کا شیعہ ہونا اور ہے، اور جو ان کے وعدے ہیں، جو ان کی طرف سے ملنے والی سہولتیں ہیں، جو ہماری دشواریوں کو دور کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے دنیا میں ان کے وسیلے سے دعا مانگنا ہو، ان کے وسیلے سے مشکلوں سے نجات پانا ہو، چاہے آخرت میں ان کی شفاعت حاصل کرنا ہو، ان کی شفاعت کے ذریعے جہنم سے نجات پانا ہو، ان کی شفاعت کے ذریعے اپنے اعمال کو بارگاہ خداوندی میں ساری کمیوں کے باوجود قبول کروانا ہو، اس سب تک پہنچنے کے لیے انہوں نے شرط بتائی کہ واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واطاعہ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور جو اللہ کی اطاعت کرے۔ قسم کھا کے فرمایا وما تنالو ولایتنا، ہماری ولایت نہیں ملنے والی ہے کاہے سے الا بالعمل والورع، عمل سے اور ورع سے۔ میں آج یہیں سے گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قبولیت عمل کے لیے تقوی اور ورع اور اعمال صالح کا انجام دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے سلیقہ ضروری ہے۔ سلیقہ عمل بھی ایک چیز ہے،
اب میں کتنا کہہ سکوں گا کتنا نہیں کہہ سکوں گا میں نہیں جانتا، لیکن کوشش کروں گا معصومین کے ارشادات کے سہارے یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچاؤں کہ خالی کسی کام کا کرنا نہیں، جو سلیقہ دین نے اس عمل کا دیا ہے زندگی، اس سلیقے کے پیش نظر بسر کی جائے۔ ہوتا یہ ہے ہم سے کبھی کبھی بدسلیقگی کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک بدسلیقگی یہ ہے کہ آدمی جو ایک پورا کام کرنا چاہتا ہے اس میں کسی ایک پہلو پر زیادہ زور دے دے اور ایک پہلو کو کمزور کر دے۔ کھانا مثلاً پکایا جاتا ہے، اس کھانے کا سارا مزہ اس کے بیلنس سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز بڑھ گئی اور کہیں وہ نمک ہے خدا نخواستہ تو ذرا سے اس کا اضافہ پورے کھانے کی ساری قیمت کو، ساری قیمتی چیز کو، ساری محنت کو، سب کو برباد کر دے گا۔ کم رہ گیا تو بھی مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو شریعت کے نظام میں جو کچھ ہم بحیثیت مومن اور شیعہ کے ہمیں کرنا ہے اس میں سے ایک چیز بیلنس کا خیال رکھنا ہے۔ میں اپنے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے ایک ارشاد کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ولایت خود جو تقاضا کر رہی ہے اس سلسلے میں سیرت سے ایک واقعے کو جتنا وقت کم سے کم لگے گا اس میں دونوں چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جو چیزیں مجھے اپنی زندگی میں کام کی لگتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ تک منتقل کی جائیں۔ ہمارے آپ کی زندگی میں روزمرہ بہت سامنے کی ایک چیز ہے لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ہے اس میں۔ روزمرہ کی زندگی میں جو ملاقات کا طریقہ اور سلیقہ پورے انسانی معاشرے میں موجود ہے اس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت کچھ آج چاہے وہ ہائے ہوئی ہو کے رہ گیا ہو، ہلو ہائے ہو کے رہ گیا، ہائے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، بہت سے حضرات یہاں ان سے واقف ہوں گے، بمبئی میں بھی خدمت انہوں نے انجام دی، عالمی سطح کے عالم تھے، مغربی دنیا میں امریکہ اور انگلینڈ اور ان جگہوں پہ جاتے تھے تو وہاں نوجوانوں کا ایک خاص طریقہ، اب دھیرے دھیرے ہمارے یہاں کے جوان بھی اس رنگ میں رنگ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے یہاں کل خلاصہ یہ ہے، وہاں آئے گئے اور بیٹھے تو کوئی نہ کوئی وائی، ہر چیز میں کیوں، یہ نماز 2 رکعت صبح کی کیوں ہے، یہ 3 رکعت کیوں ہے، یہ رکوع کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، یہ حجاب کیوں ہے، ہر چیز میں کیوں۔ اب اس وقت میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہو کہ جب اسلام لاجک کا مذہب ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، مگر یہ جو کیوں ذہن میں پیدا ہوتا ہے جہاں پیدا ہونا چاہیے وہاں پیدا کیا جائے۔ اللہ کو جب ہم مانتے ہیں تو اگر ہم اس کے پہچان کے مانیں کہ وہ عالم ہے، وہ ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ باخبر ہے، وہ عادل ہے، وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، عادل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فضل بھی ہے، صاحب کرم بھی ہے، صاحب رحمت بھی ہے، تو اگر ہم اللہ کو ٹھیک سے پہچان کے مانیں کہ وہ کریم ہے، وہ صاحب فضل ہے، وہ رحمان ہے، وہ عادل ہے، وہ عالم ہے، وہ صاحب قدرت ہے، تو پھر ہمیں پورا اطمینان ہوگا کہ جو حکم دے رہا ہے اس کے پیچھے ہمارا ہی کوئی فائدہ ہے، اور جہاں منع کر رہا ہے وہاں ہمارا ہی کوئی نقصان ہے۔ جب ہم اپنے مالک کو نہیں پہچان پاتے تو اس کے بعد ہم پوچھنے لگتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ حقیقت میں عقل کا سارا استعمال کیا جانا چاہیے کہ ہمارا حاکم کون ہے، اور جب ہم اس میں عقل استعمال کریں گے کہ حاکم کون ہے تو پھر حکم کیوں ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو خیر وہاں کے جوان آئے تو ہلو کے بجائے ہائے، اب ہائی ہو گیا ہے، اور جانے لگے تو بائے، اور بیچ میں بیٹھے تو کیوں۔ تو علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ یہاں کا خلاصہ تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہائے، ایک وائے اور ایک بائے۔ بیٹھے آئے تو ہائے کی، اور بیٹھے تو وائی، امریکن لہجے میں ذرا وائی، اور ذرا وائی، بالکل وائی ہو جاتا ہے، اور جانے لگے تو بائے۔ تو اسلام نے جو نظام سکھایا ہے اس میں ملاقات میں سلام ہے، خود سلام کے کلمات جو ہیں الفاظ، پوری دنیا میں کہیں آپ کو سلیقہ ملاقات میں ایسے الفاظ نہیں ملیں گے۔
جزیات میں جانے کا وقت نہیں، بات ذہن میں ممبر پہ آ جاتی ہے، کہیں ہلو ہائے ہے، اب یہ ہلو ہائے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہلو کا مطلب یہی ہوتا کہ جو آدمی متوجہ نہیں، میں اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اتنا ہی ہے، شاید اس سے زیادہ تو نہیں اس کا اور مطلب نکلتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، کہیں دیکھیے ایک دوسرے سے جب کوئی ملے، بزرگوں کی سب سنی ہوئی باتیں، بچوں کی بات آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں، آدمی سے مل رہا ہے، جان پہچان والا ہے چاہے جان پہچان والا نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں جو خدشہ ذہن میں کہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، مل رہا ہے آتے کہیں مار نہ دے، گالی نہ دے دے، توہین نہ کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یہی خدشہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے اس دھڑکے کو پہلے ہی نکال دیا، کہا آواز دو سلام علیکم، میری طرف سے، میرے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ادھر سے بھی جواب دلوایا علیکم السلام، میری طرف سے بھی سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو طرز زندگی سکھایا ہے، اس میں جو سلیقے ہیں، ان میں جو بڑے، اور جب خالی کہہ رہے ہو تو آپ کہہ کے پھر گالیاں نہیں دے پاؤ گے، اب کہہ کے گولی نہیں مار پاؤ گے۔ تو اگر خالی آدمی چھوٹی چیز چھوٹے احکام زندگی کے پیچھے چھپے ہوئے حکمت اور فلسفے کو سمجھے تو نہ جانے کتنی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ابھی تو سلام علیکم، علیکم السلام کہہ کے ملے تھے، اب گالم گلوچ شروع ہو گئی، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم خود ہی سوچیں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اگر کبھی محسوس کریں تو خیر بات میں بات نکلتی رہے گی، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو ملاقات کا سلیقہ اسلام میں سکھایا گیا، سلام کے بعد مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں لینا، اور پورے ہاتھوں کو لینا۔ بعض حضرات انگلیاں چھلا کے بھاگ لیتے، پورے ہاتھوں کو پورے ہاتھوں میں لینا، اس سے جب ٹچ ہوتا ہے، البتہ مرد و زن کے درمیان حرام ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، مرد عورت، تو مصافحے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصافحے کے روحانی فائدے الگ ہیں، اسی میں ایک دوسرے کی مزاج پرسی ہے۔ ساری قوموں میں، ساری دنیا میں مزاج پرسی کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ عرب دنیا میں جو خیریت پوچھی جاتی ہے، جیسے ہم آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیسا مزاج ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، دسیوں طریقے ہیں بات چیت کرنے کے، جو مزاج پرسی ایک دوسرے کی خیریت پوچھی جائے۔ عرب دنیا میں ایک طریقہ مزاج پرسی کا ہوتا ہے، کیف اصبحت، اگر صبح کا وقت ہے، رات شام کا وقت ہے، کیف امسیت، کیسی صبح ہوئی آپ کی، کیسی شام ہوئی آپ کی۔ تو ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، اور اس نے سلام کے بعد امام سے کہا کہ کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، آپ نے کیسی صبح کی، دن کیسا شروع ہوا، کیا حالات ہیں، کیا مزاج، کیسا مزاج، گویا وہی جو ہم آپ اردو میں پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، پھر ایک چھوٹی سی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ جو مذہب نے سکھایا ہے۔ پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کے چھپانے کا حکم دیا ہے، اور اس کا انتہائی درجہ اجر رکھا ہے۔ اسی میں ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ دوسرے انسانوں کے سامنے اگر تم صاحب احتیاج بھی ہو، تنگ دست بھی ہو، تو اپنی تنگ دستی مخلوق کے سامنے بیان نہ کرو، اپنے خالق کے سامنے بس بیان کرو۔ مخلوق کے سامنے بیان کر کے رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اسی میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر بیمار ہو تو اپنی بیماری کو بھی ہر ایک سے بتاتے نہ پھرو، کہ کسی نے پوچھ لیا، ہم لے کے بیٹھ گئے اپنی بیماری کا، پورا ڈاکٹر ہو جیسے ایسے بتانے لگے۔ ہر ایک سے بتاتے نہ پھرو، مگر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنی بیماری سے، اگر بیماری یہ نہیں کہ نزلہ ہو گیا ہے تو بیماری یعنی جو واقعا ایک اہم مسئلہ ہو، اپنے رشتہ داروں کو باخبر کرو۔ ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ دنیا بھر کو بتانے کا نتیجہ ایک طرح سے اللہ کا شکوہ بندوں سے کرنا ہے، اور اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کرنا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور عزیزوں کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی عیادت کا اجر و ثواب لے سکیں۔ تو خیر، امام سے پوچھا کیف اصبحت،
تو معمولی سا سیدھے سیدھے امام جواب دے دیتے، لیکن امام نے ایک پورا درس پڑھ دیا اس کے جواب میں. اور یہ ہمارے آپ کے لیے امام اپنی صورتحال کو نہیں بیان کر رہے تھے، وہ ہماری آپ کی صورتحال کو ہمیں سکھانے کے لیے اپنے لفظوں میں عرض فرما رہے تھے. یہ میں پہلے آپ سے عرض کر دوں تاکہ جب آپ اس جواب کے جزیات کو سنیں تو دلوں میں الجھن پیدا نہ ہو. یہ سبق ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہیں اندازہ اور احساس نہیں ہے، میں تمہیں اندازہ اور احساس دلانا چاہتا ہوں. اب سنیے امام نے کیا فرمایا. کہا کہ کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول صبح کیسی کی آپ نے؟ تو امام نے فرمایا اصبحت وانا مطلوب بسمان، میں نے صبح کی ہے، دن شروع کیا ہے اس طرح کہ 8 طرح کی ڈیمانڈز اور 8 طرح کے مطالبے میرے لیے مجھ سے کیے جا رہے ہیں، اور 8 لوگ ہیں جو مجھ سے وہ جو چاہتے ہیں وہ پورا کروا رہے کے لیے میری طرف متوجہ ہیں. میں مطلوب ہوں ان کا، 8 کا مطلوب ہوں. 8 مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. کون؟ فہرست گنانا شروع کی. یہ ہم کو آپ کو متوجہ کیا ہے سلیقہ حیات کی طرف کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے تقوی ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، اور تقوی اور عمل صالح کے حصول کے لیے وہ سلیقہ زندگی ضروری ہے جو معصومین نے دیا ہے. اور اس سلیقے میں ایک سلیقہ عمل ہے، بیلنس ہے، توازن ہے. امام نے فرمایا اصبحت وانا مطلوب بسمان، 8 کا مطلوب میں ہوں. کون؟ فرمایا اللہ یطلبنی بالفرائض، میرا اللہ، میرا رب، میرا پالنے والا مجھے ڈھونڈ رہا ہے اپنے واجبات جو اس نے میرے اوپر رکھے ہیں، فرائض اور ڈیوٹیز رکھی ہیں. واجبات کہوں گا آپ کی سمجھ میں خالی نماز روزہ آئے گا، اس لیے میں واجبات نہیں کہتا. فرائض، ڈیوٹیز، بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ نے میرے اوپر جو فرائض رکھے ہیں ان فرائض کے لیے میرا پروردگار مجھے ڈھونڈ رہا ہے. اور وَالنَّبِيُّ بِالسُّنَّةِ، ماشاءاللہ پڑھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجالس زمانے سے سن رہے ہیں. یہ حدیث اور یہ روایات ظاہر ہمارے بزرگوں سے سنتے چلے آئے، مگر میں اگلی نسلوں کے لیے، جوانوں کے لیے، جب ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنایا تھا تو ہم جوان تھے. اگر اس وقت کے بزرگوں نے اس وقت کے بزرگوں کا خیال کر کے کہ یہ تو جانتے ہیں نہ سنایا ہوتا، تو اس وقت کے جوان جو آج کے بزرگ ہیں وہ دین سے کیسے باخبر ہوتے. لہذا آج کے بزرگ مجھے معاف کریں تاکہ میں کل کے جو بزرگ اور آج کے جوان ہیں کچھ باتیں ان کی خدمت میں بھی عرض کر سکوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ یطلبنی بالفرائض والنبی بالسنہ، پروردگار عالم نے ہم کو زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے، اللہ خود سے نہیں آئے گا کہ وہ دکھائے تمہیں کر کے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر وہ عبادت اس کی جائے گی، وہ تھوڑی عبادت کرے گا. لہذا وہ نہیں آئے گا تو اس نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا، ان کے جانشینوں کو بھیج دیا کہ ان کے ذریعے ان کی سیرت کو دیکھو اور اس کو اپناؤ. یہ لفظ سنت جب آتا ہے تو ہمارے دماغ میں مستحب کام آتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب کام اور ایک ہوتے ہیں مستحب کام. ہماری اردو میں مستحب کو سنت بھی کہتے ہیں. لیکن جب مذہبی دنیا میں لفظ سنت آتا ہے اور جب معصومین کی زبان سے لفظ سنت ادا ہوتا ہے اور جب عربی میں آتا ہے سنت، تو سنت سے مراد مستحب نہیں ہوتا. وہاں بھی کہیں کہیں فقہی زبان میں واجب کے مقابلے میں جیسے مستحب ویسے سنت کا لفظ آتا ہے، لیکن اصل میں عربی زبان میں سنت کا مطلب ہے وہ سیرت، وہ کام کارہائے خیر جو انہوں نے انجام دیے، جو بھی انہوں نے کام کیے. انہوں نے کوئی برا کام، کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں، ساری زندگی اچھے کام کیے. تو جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کی وہ سیرت، ان کی وہ روش حیات، ان کا وہ طرز زندگی، وہ کہلاتا ہے سنت. اور اس سنت جن کاموں، جتنے کام انہوں نے کیے وہ سب سنت کہلائیں گے. ان میں سے کچھ بنتے ہیں واجب اور کچھ بنتے ہیں مستحب. یہ خیال رکھیے گا. یہ جو ایک مستقل دلیل دی جاتی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ وہی ہے، یہ سیرت ہے ان کی. لیکن یہ سیرت کون سی سیرت ہے؟ جس کے
اپنانا ہمارے لیے لازمی ہے تو واجب ہوگا، یا لازمی نہیں ہے تو مستحب ہوگا. تو یہ غلط فہمیاں کہیں کہیں اردو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے عزیزو، کہا کہ اللہ فرائض کے لیے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور نبی ہمیں اپنی سیرت اور سنت پہ عمل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. پھر تیسرا کون ہے جو ہماری جستجو میں ہے؟ امام ہم کو سکھا رہے ہیں، اپنے نام سے ہم کو بتایا. کہ تیسرا کون ہے؟ کہ ول عیال، میرے وہ متعلقین جن کا خرچہ میرے اوپر ہے، جن کو ہم اردو میں اہل و عیال کہتے بھی ہیں. والعیال، جن کا خرچ بھی اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے، چاہے وہ میرے کمزور اور اپنی ضرورت زندگی پوری نہ کر پانے کے لائق ماں باپ ہوں، چاہے میری اولاد ہو، چاہے میری بیوی ہو، بچے ہوں، چاہے میرے ملازمین ہوں، یا جن کا خرچ بھی شریعت میں الگ الگ حالات میں الگ الگ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، جو بھی میرے عیال ہیں جن کا خرچہ میرے ذمے ہے، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ القوت. ان کو اپنی زندگی بسر کرنے بھر روزی مجھ سے چاہیے. والعیال بالقوت، اللہ فرائض مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا مجھ سے فرائض، پیغمبر سنت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور میرے اہل و عیال مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں روزی، جو ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت ہے اتنی روزی مجھ سے مانگ رہے ہیں. چوتھا کون ہے جو ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا چوتھا میں خود اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. ہم آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. کون؟ ہم اپنے آپ کو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ وَالنَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ، ہم میں سے ہر ایک کا نفس ہم سے اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے ہر وقت ہمارے چکر میں پڑا، بلکہ سب زیادہ تو یہی پیچھے پڑا رہتا ہے، اور تو جان چھوڑ بھی دیتے ہیں. ابھی میں فہرست گناؤں گا، سن لیجئے گا اس میں آگے آنے والی فہرست میں، کہ وہ تو کبھی کبھی ہمارے اہل و عیال بھی ہر وقت تو سر پہ مسلط نہیں رہتے کہ کھلاؤ پلاؤ کھلاؤ پلاؤ، لیکن یہ جو نفس جو ہے یہ تو کہیں جان ہی نہیں چھوڑتا. مجلس میں ہے تو بھی جان کو آیا ہوا، نماز میں ہے تو بھی جان کو آیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کی ڈیزائر ہے، اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا ہے، ہر وقت تنگ کیے رہتا. سب سے زیادہ تنگ کرنے والا تو یہی انسان کا نفس ہے، اور سب سے زیادہ بگاڑنے والا بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ بنانے والا بھی یہی ہے. بگاڑنے والا بھی یہی ہے، یہی بگاڑتا بھی ہے، یہی بناتا بھی ہے. جب تک کہ خالی اپنی ڈیمانڈ پوری کروانے کے چکر میں لگا رہے، اللہ کے احکام کو دیکھے بغیر، یعنی نفس امارہ، تب تک یہ بگاڑتا ہے. لیکن جب غلطیوں پہ ٹوکنا شروع کر دے، نماز قضا کر دی، شرم نہیں آتی، حسین کا ماتم کر رہے تھے، سجدے میں انہوں نے سر کٹایا، تم نے نماز چھوڑ دی، شرم نہیں آتی، بس جیسے ہی یہ نفس امارہ جاگا ویسے ہی قسمت بدلی. اب اس سے اچھا کوئی نہیں. رات بھر شب بیداری کر کے 1 گھنٹہ پہلے بستر پہ گئے تھے، کانوں میں اذان کی آواز بھی آئی، نمازی بھی ہیں، مگر ٹال گئے کہ ارے یار ابھی تو سوئے ہیں. یہ نفس امارہ جیت گیا تو جیت گیا، کم بد گنہگار تو کر گیا، لیکن اٹھے تو پچھتائے. جس حسین کا ماتم رات بھر کیا تھا، اس حسین کا سر سجدے میں کٹا تھا، اور اس کے ذکر کے بعد مجھ سے اس کا سجدہ چھوٹ گیا. کیسا بد نصیب ہوں میں. بس جیسے ہی امارہ لوامہ سے بدلا، ملامت کرنے والا نفس بنا، یہی ہمارا بہترین دوست بن گیا. صلوات بھیجیں محمد. میرے جوانوں، تمہارا یہ نفس کہیں چھوڑے گا نہیں، اس سے بہت ہوشیار رہ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. نفس ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کی لیے مجھے ڈھونڈے گا ضرور. یہ 3 چیزیں ہو گئیں، 4 چیزیں ہو گئیں. یاد ہے آپ کو؟ شاید میں اگلی بات نہ سنا سکوں گا، وقت ختم ہو جائے گا. کل کے شب ابھی ہمارے پاس باقی ہے، اس میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں آخری گفتگو یہاں تک لایا ہوں کہ سلیقے عمل بھی ایک بہت اہم چیز ہے. خالی عمل کافی نہیں ہے، سلیقے عمل، سلیقے زندگی، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. تو امام نے ہمارے لیے بتانا شروع کیا، اللہ فرائض کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، نبی سنت کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. عیال اپنی ضرورت میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں، والعیال بالقوت، جتنی تمہاری زندگی کی ضرورت ہے اتنا مانگو، اس سے زیادہ نہیں.
یہ جو بچے اپنے باپ سے ان کی حیثیت سے زیادہ کے ڈیمانڈز کرتے ہیں، یہ جو بیگمات کہ ہمارے وہ نفقہ ہمارا تمہارے اوپر ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی حیثیت ہے اتنی ڈیمانڈ کی جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کی جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت کے مطابق اسے زندگی کی سہولتیں دے، لیکن بیوی کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جتنا تمہارے شوہر کے اندر سکت ہے اپنی ڈیمانڈز کو ان کے اندر رکھو، اس کی سکت سے باہر ڈیمانڈ اس پر نہ ڈالو۔ دونوں طرف سے سلیقہ سکھایا گیا کہ نہ یہ اس کا حق مارے اور نہ یہ اسے اپنے حق کے چکر میں ستائے، اور یہیں سے بیلنس ختم ہوتا ہے۔ بہت دنوں تک خالی مردوں کی باتیں حکومت برقرار رہی، پھر اب جو خواتین کے حق بیان کیے جانا شروع کیے گئے تو ہم مولویوں نے یک طرفہ اتنے خواتین کے حق بیان کیے کہ اب نوبت یہ آ گئی کہ وہ سلیقے زندگی جو معصومین کی دنیا میں دکھائی دے رہا تھا، انہی کے ارشادات کو یک طرفہ بیان کرتے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں۔ شوہر پر روزی دینا اس کی ذمہ داری ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ضروریات زندگی فراہم کرنا، لباس، رہنے کی جگہ، کھانا پانی سب ہے، لیکن سلیقے زندگی جو معصومین نے بتایا تھا وہ ہم ذہنوں سے نکل جاتا ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان جو تقسیم کار کیا تھا کیا تھا؟ گھر کے کام بیوی، باہر کے کام علی، اور گھر کے کاموں میں علی ہاتھ بٹائیں فاطمہ کا، اور فاطمہ باہر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی علی کا۔ یہ تقسیم کار تھا ان میں۔ یہ ایک زندگی کا موضوع ہے، میں سوچا تھا کسی عرض کروں گا لیکن اب نہیں پہنچا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ والعیال بالقوت، قوت کا مطلب ہے وہ روزی جو زندگی کے لیے لازمی ہے، غیر ضروری چیزیں نہیں۔ اس کے بعد کون چیز؟ اب کون ڈھونڈ رہا ہے تو کہا چوکنا ہو جاؤ۔ والحافظان، یہ حافظان کون ہیں؟ دو حافظ قرآن کے حافظ نہیں، یہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرشتے معین کیے ہیں، کرامن کاتبین، جو اللہ کی بارگاہ سے معزز ہے اور لکھنے والے ہیں، یہ دونوں ہمارے ایک ایک عمل پر ان کی نگاہ ہے اور اسے لکھ رہے ہیں۔ کہا والحافظان بصدق العمل، یہ جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے کاموں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ حفظ کا مطلب خالی دماغ سے یاد کرنا نہیں ہوتا، یہ حفاظت بھی اسی سے بنا ہے، محفوظ جسے اردو میں کہیں گے۔ یہ جو ہمارے کاموں کو محفوظ کر رہے ہیں، اب یہ مٹنے نہیں پائے گا، نام عمل میں درج کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی، جو ہوگا ہم صحیح صحیح لکھیں گے، یہاں رشوت نہیں چلنے والی، جو ہوگا وہ صحیح صحیح لکھیں گے۔ لہذا والحافظان بالعمل نہیں کہا کہ بس دیکھ رہے تم اچھے کام کر رہے ہو کہ نہیں، بصدق العمل، تمہارے اس اچھے کام کرنے میں اندر سے سچائی بھی شامل ہے کہ نہیں۔ صداقت عمل کا لفظ بھی معصوم کی زبان سے دیا ہوا ہے۔ میں اس لفظ کو دوہرا رہا ہوں، اس کی قیمت ہم خود دھیرے دھیرے اگر یاد رہ جائے نکلتے ہوئے مجلس سے دوہرائیں، پوچھیں، سمجھیں۔ عمل اور ہے، صداقت عمل اور ہے، یعنی اندر سے باہر تک کہیں بھی عمل میں اور ہمارے کیفیت ذہنی، دماغی، عملی کہیں بھی فاصلہ نہ ہو۔ سجدہ پیشانی سے ہو رہا ہے تو دل بھی سجدے میں ہو، دماغ بھی سجدے میں ہو، پورا وجود اطاعت پروردگار میں ہو۔ یہ ہے صداقت عمل۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ یطلبنی بالفرائض والنبی بالسنہ والعیال بالقوت والنفس بالشہوہ والحافظان بصدق العمل۔ اگلا جو ہمارے چکر میں ہے، اب میں وہ لفظ بدل رہا ہوں، جو ہمارے چکر میں پڑا، جو ہمارے پھیرے میں پڑا ہے، والشیطان، والشیطان، وہ ہمارے چکر میں پڑا ہے۔ کیوں؟ اس کو ہم سے بھائی ایک کام لینا ہے، ایک کام ہے اس کا ہم سے۔ والشیطان للمعصیہ، شیطان ہمارے چکر میں پڑا ہے، ہم سے گناہ کروا دینا چاہتا ہے، بس اس کو ہم سے ایک ہی کام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ اب کچھ تو یاد رکھیے بھائی،
امام نے فرمایا تھا 8 کا مطلوب ہوں. میں نے کتنے سنا دیے؟ میں ایسے نہیں جانے والا ہوں, اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں آپ کو. 6 سنائے میں نے. اب دیکھوں کتنے یاد ہے کسی کو. اللہ فرائض کے لیے, نبی سنت کے لیے, عیال اپنی ضرورت زندگی کے لیے, نفس اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے. جو نگراں بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں صدق عمل, کھرا عمل. صحیح ترجمہ ہو گیا. صدق عمل کا مطلب کھرا عمل جس میں ملاوٹ نہیں, نہ میرے مزاج کی ملاوٹ, نہ میرے ماحول کی ملاوٹ, نہ میرے رسم و رواج کی ملاوٹ, میری نیت کی ملاوٹ, کوئی نیت نہیں, کوئی ملاوٹ نہیں, صدق العمل. اس کے بعد کون؟ شیطان. کاہے کے لیے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے. اس سے کوئی واجب تو چھوٹ جائے, کوئی حرام کام تو کر دے, کچھ تو بگاڑ لو اس کا, کہیں تو گڑبڑ ہو جائے. وہ اس کے چکر میں ہر وقت پڑا ہوا ہے. اس کے بعد کون ہے؟ اب 2 خطرناک ہیں. خطرناک تو سب سے یہی تھا, شیطان, اور اس سے خطرناک نفس. میں نے پرسوں نرسوں کسی دن کہا تھا کہ اللہ نے ماہ رمضان میں شیطان کو قیدی بنا رکھا, پھر بھی گناہ بہت کرتا ہے. تو کسی عالم نے کہا تھا یہی تو تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ شیطان کے قید میں ہونے کے باوجود تم کیسے بگڑ رہتے ہو. اس کا مطلب اس سے خطرناک چیز تمہارا نفس ہے, جو تمہارے ساتھ ہے وہ تمہیں بگاڑتا ہے. اس کے بعد فرمایا اگلا کون ہمارے چکر میں ہے؟ وَمَلَكُ الْمَوْتِ. ہم کو ڈھونڈ رہا ہے. صفی صاحب کہاں؟ اچھا لکھنؤ سے بمبئی چلے گئے تو کیا سمجھ رہے ہیں ہماری رینج سے باہر ہیں؟ اچھا اس وقت آسمانوں میں اڑ رہے ہیں, جہاز پہ بیٹھے ہیں, ہماری رینج سے باہر ہیں؟ کہیں باہر نہیں. وَمَلَكُ الْمَوْتِ بِالرُّوحِ. ملک الموت میرے اوپر نگاہیں گڑائے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے. ان کو مجھ سے میری روح لینا ہے. جب حکم خدا ہوگا, جب وقت آئے گا, لے لیں گے. وہ نکل نہیں سکتے, اس سے بچ نہیں سکتے. آخری کون ہے؟ کہا والقبر. اور آخری جو ہمارے انتظار میں ہے, ہم کو ڈھونڈ رہی ہے, وہ ہماری قبر ہے. والقبر بالجسد. ملک الموت ہماری روح کے لیے فکر مند ہے, اور قبر ہمارے باڈی کے لیے, جسم کے لیے. وہ روح, وہ جسم جس سے روح الگ ہو چکی ہو, اس کو کہتے ہیں جسد. جسم کہتے ہیں اس روح کو, جسم کہتے ہیں اس باڈی کو جس میں روح ہے. جسد یعنی اب جس سے روح الگ ہو چکی. فرمایا انا مطلوب بے خصال ثمانیہ. میں ان 8 چیزوں کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے. اب یہ میرا کام ہے کہ میں ان ساری حالات کو سامنے رکھ کے کیسے بیلنس زندگی بسر کروں کہ میرے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا ہوتی رہیں, اور جہاں مجھے نقصان سے بچنا ہے وہاں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں. ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد. میرے عزیزو, مجالس آپ صبح سے سن رہے ہیں. اب میں بغیر کسی ربط کے بات کو چھوڑتے ہوئے, نامکمل چھوڑتے ہوئے, کربلا چلیں. آج 8 محرم گزر گئی. حسین کے خیموں کی پیاس کس منزل پہ ہے. اور یہاں میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ جو جتنا بزرگ ہے وہ اتنا زیادہ پیاسا ہے. میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا. 7 محرم کی صبح حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا. تو جب 5 سے پانی آنا بند ہو گیا, تھوڑا سے پانی بچا, تو جو بڑے ہیں, جو سمجھدار ہیں, جتنے بڑے ہیں اتنا اپنے نفس کو کچل رہے ہیں اور کمسنوں اور بچوں کے لیے پانی چھوڑ رہے ہیں. لہذا 7 محرم کی صبح سے تو اصغر پیاسے ہیں, 7 محرم کی صبح سے تو سکینہ پیاسی ہیں, حسین کب سے پیاسے, زینب کب سے پیاسی, عباس کب سے پیاسے, اور اس کے بعد اکبر کب سے پیاسے. اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا. پیاسے دونوں ہیں. ابھی آپ نے جو مجلس سن رہے تھے, ہم آپ مصاحب مغل مسجد کی مجلس, اس میں ہم نے سنا کہ بیٹا لڑ کے شجاعت کے جوہر دکھا کے بابا کے پاس آیا تھا اور کہا تھا بابا پیاس لگی ہے, تھوڑا سے پانی مل جاتا. ابھی مصاحب کا اختتامی فقرہ یہی تھا, تو جنگ کے جوہر دکھا دیتا میں. جنگ کے جوہر تو انہوں نے دکھائے تھے اس پیاس میں,
مگر یہ جو پانی کے لیے بابا کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں، کیا اکبر کو پتہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے خیموں میں؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اکبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جتنا پیاسا ہوں میرا بابا اس سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اس لیے کہ جب بابا سے کہا تھا بابا پانی مل جائے تو انہیں مزہ چکھا دوں۔ افسوس تو یہی ہے کہ کربلا میں اتنی شخصیتیں تھیں جن میں سے ایک پورے لشکر کے لیے کافی تھا، چاہے وہ مسلم بن عقیل ہو، چاہے ابو الفضل عباس ہو، چاہے وہ علی اکبر جس کی رگوں میں علی کا خون اور جو عباس کا شاگرد تھا۔ مگر حالات ایسے ہیں، ان میں سے کسی کی شجاعت کے وہ سارے جوہر سامنے نہیں آ سکے۔ کہا بابا پیاس لگی ہے، کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ اکبر نادان نہیں ہے، اکبر خالی بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ہم پیاسے ہیں دیکھو میرا بابا حسین کتنا پیاسا ہے، اور حسین کو بھی جتنی اذیت اس پیاس سے تھی، تبھی تو کہا تھا کہ میرے لال جب جانا مدینے واپس جا کے تو ہمارے شیعوں سے کہنا شیعتی مائن شربتم عذبہ مائن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی میٹھا پانی پینا تو اپنے پیاسے آقا حسین کو یاد کر لینا۔ کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، شاید کچھ چین مل جائے۔ اکبر نے زبان دہن میں رکھی اور فوراً باہر نکالی۔ کہا بابا بابا ارے آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں بابا، آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ بازو پکڑ کے اکبر کو رخصت کیا تھا۔ وہی اکبر جو صبح سے جیسے سارے مجاہد کہہ رہے تھے ہمیں جانے دیجئے ہمیں جانے دیجئے ہمیں جانے دیجئے، اور حسین جو ان سے جتنا قریب تھا حسین نے اس کو اتنی دیر میں جنگ کی اجازت دی ہے۔ پہلے انصار کو اجازت دی ہے، پھر جو بنی ہاشم کی باری آئی تو ان میں جن کے رشتے ذرا فاصلے کے تھے پہلے ان کو اجازت دی ہے، اور جو سب سے قریب ہیں بالکل آخر میں اکبر و اصغر کی شہادت ہے۔ کسی ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اپنوں کو بچا کے رکھا، مگر بات یہ نہیں تھی، بات یہ نہیں تھی۔ بات کیا تھی؟ حسین کو پتا تھا شہید تو سب کو یہاں ہونا ہے، مگر جو پہلے شہید ہوگا وہ پہلے اس کی تشنگی دور ہو جائے گی، جو دیر میں شہید ہوگا وہ دیر تک پیاسا رہے گا۔ لہذا جو جتنا جگر کا ٹکڑا تھا اسے اتنی دیر میں میدان میں جانے کی اجازت دی، اور اس امتحان میں سب سے آگے 6 مہینے کا لال تھا جسے سب سے آخر میں قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ اجرکم اللہ، صبح سے اجازت نہیں مل رہی، جب قاسم اور اون محمد کے جسم کے ٹکڑے اور لاشیں بھی آ گئیں، عباس کے جنازے سے بھی رخصت ہو کے واپس آ گئے تو پھر سر جھکا کے آئے حسین کے پاس۔ حسین ہر بار یہی کہہ کے روکتے تھے تم تو میرے نانا کے یادگار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں، مگر اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ حسین نے کہا بیٹا جاؤ پہلے خیموں میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ آئے زینب کبریٰ کی خدمت میں، پھوپھی اماں میدان میں جانا ہے، اجازت چاہیے۔ کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا تم کو، اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں میں نہیں جاؤں گا تو بابا کربلا کے مقتل میں جائیں گے۔ بس زینب نے کہا بیٹا میں اپنے بھیا کو بچانے کے لیے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو بھی قربان کر دوں گی، جاؤ اکبر جاؤ، جاؤ اکبر جاؤ۔ اکبر خیموں سے نکلتے ہیں، بچپن سے جملہ ہم سن رہے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ویسے اکبر خیموں سے نکلے۔ بھرے گھر سے جنازہ جب نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ ارے چاروں طرف گریہ و شیون کی آوازیں ہوتی ہیں،
زندگی میں اکبر رخصت ہو رہے تھے مگر ایسا گریا تھا جیسے جنازہ نکل رہا ہو. پردہ اٹھتا ہے پردہ گرتا ہے، پردہ اٹھتا ہے پردہ گرتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ حالات اندر کے نہیں دیکھے جا سکتے مگر یہی محسوس ہوتا ہے رخصت تو ہو گئے، اجازت تو لے لی، لیکن جب قدم باہر نکالنے لگتے ہیں کبھی پھوپھی کہتی ہے بیٹا ایک بار اور کلیجے سے لگ جا، کبھی اماں کہتی ہے لگتے جگر ایک بار اور سینے سے لگ جا، کبھی ننھی بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہے بھیا اب سلامت واپس نہ آؤگے، ایک بار اٹھا کے گودی میں لے لو، پھر تو بہن تماچے کھائے گی. اکبر رخصت ہو کے آئے، سن رہے ہیں آپ مسلسل، گھوڑے پہ اپنے ہاتھوں سے بٹھایا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے آواز دی پروردگار گواہ رہنا اب تجھے تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت میں تجھ سے سب سے اب تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ تھا، اور جب میرا دل چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کروں تو اپنے بچے کو دیکھ لیتا تھا. اکبر چلے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، جوش ہے جوانی کا، دوڑاتے ہوئے گھوڑوں کے چلے کہ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا آیا ہو اور ٹھوکر کھا کے گر پڑا ہو. مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ خاک جھاڑتا ہوا اٹھ رہا ہے. کہا بیٹا بس اتنا کرو کہ جب تک دکھائی دے اپنا رخ اپنا چہرہ مڑ مڑ کے مجھے دکھاتے رہنا. میں بہت تفصیل نہیں پڑھوں گا. میدان میں پہنچے، جنگ کی، بابا کے پاس واپس آئے، پیاس کا اعلان کیا، دوبارہ واپس گئے مگر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، سر اڑ رہے ہیں، تلوار بجلی کی طرح چل رہی ہے. ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا یہ علی کا لخت جگر ہے یا عباس کا شاگرد ہے، اس کی رگوں میں حسین کا خون ہے یا ایسے قابو میں نہیں آئے گا، دھوکہ دے کے مارو. بس ظالم ایک جھاڑی کے پیچھے نیزہ لے کے چھپا. لشکر نے علی اکبر پہ حملہ کیا، علی اکبر نے پوری جوش کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا، ادھر سے پوری طاقت سے دوڑتا ہوا گھوڑا چلا، ادھر سے ظالم کا پھینکا ہوا پوری طاقت سے نیزہ چلا، سینے کی پسلیوں کو توڑا، پسلیوں کے درمیان جگہ بنا کے کلیجے میں نیزہ اترا. اب جو ظالم نے نیزہ کھینچا تو نیزے کی یعنی پھنس کے اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ گئی. اکبر گھوڑے پہ لڑکھڑانے لگے، گھوڑے کے باہوں میں گلے میں باہیں ڈال دی. ارے مجھے بابا کے خیمے تک پہنچا دے، میرے بابا کو میری لاش اٹھانے کی زحمت نہ کرنا پڑے. مگر گھوڑا جدھر سے گزرا تلواروں کے وار شروع ہو گئے. مقتل کا فقرہ ہے تتعوہ اربن اربا، اکبر کے جسم کو ان کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. جیسے قاسم کا لاشا گھوڑے سے پامال ہوا تھا ویسے تلوار سے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب زمین پہ آئے، سلام آخری بھیجا، مدد کے لیے نہ پکارا. بابا آخری سلام. حسین کمر پکڑ کے چلے، یا علی یا علی. ارے کبھی نجف کے علی کو پکارتے ہیں بابا، بھیا کی موت نے کمر توڑی تھی، بیٹے کے سنانی نے آنکھوں کی روشنی لے لی، بازو پکڑ کے پہنچا دو. کبھی کربلا کے علی کو پکارتے ہیں بیٹا کچھ سجائی نہیں دیتا، آواز دو تاکہ آواز کے سہارے پہنچ جائے. اجرکم اللہ. بوڑھا باپ سرانے پہنچا، گود میں اٹھا کے سر رکھا، بیٹا کیا حال ہے؟ کہا دادا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں. بابا آپ امام وقت ہیں، جانتے ہیں جوانی کی موت دشوار، اس میں سینے میں برچھی کی انی اور دشوار. بس اگر یہ انی نکل جاتی. حسین نے امتحان دیا، آستین چڑھائی، زخم جگر میں ہاتھ ڈال کے جو برچھی کی انی کھینچی تو ساتھ میں کلیجہ نکل آیا. تڑپ کے جان دے دی، لاشے کو کلیجے سے لگایا مگر ٹکڑے ٹکڑے جسم اکیلے باپ سے نہیں اٹھتا. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کے اپنے بھیا کا لاشا لے چلو.